بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان کی بھارت کو پانی پر آخری وارننگ، جنگ اور ایٹمی تصادم کا خطرہ بڑھ گیا۔ آج کی سب سے بڑی اور خطرناک خبر، پاکستان نے بھارت کو پانی کے مسئلے پر آخری وارننگ دے دی ہے۔ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر بھارت نے رنبیر کینال کو 60 فٹ سے بڑھا کر 120 فٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے پانی کو روکنے اور شمالی بھارتی ریاستوں کو منتقل کرنے کا کوئی بھی منصوبہ بنایا تو پاکستان کی جانب سے رد عمل ایسا ہوگا کہ بھارت دہائیوں تک اس کے جھٹکے محسوس کرے گا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ کوئی بھی عقل مند ملک 25 کروڑ عوام کا پانی نہیں روک سکتا۔ اگر بھارت نے پاکستان کی لائف لائن یعنی پانی کو چھیڑنے کی کوشش کی تو پاکستان کے پاس آپشن بچیں گے نہیں، چاہے وہ کینال کو تباہ کرنا ہو، بھارتی تعمیراتی ڈھانچے کو میزائلوں سے نشانہ بنانا ہو یا آخری حد تک یعنی ایٹمی جواب دینا ہو۔ یہ صورتحال اس وقت سنگین ہوئی جب بھارت نے ہنگامی بنیادوں پر اسرائیل اور امریکہ سے ہتھیار، ڈرونز اور میزائل خریدنے کا عمل شروع کر دیا۔ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ بھارت ایک بڑی آبی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک طرف پانی روکا جائے گا، دوسری طرف سیلابی پانی چھوڑا جائے گا۔ یہ ایک چلاک منصوبہ ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت امریکہ اور اسرائیل کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ بھارت نے زیرو ٹیرف کا معاہدہ کیا، F-35 لڑاکا طیاروں کی خریداری کی بات کی اور روس سے بھی دفاعی خریداری بند کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اب بھارت سمجھتا ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان پر حملہ کر کے اسے عالمی سطح پر مکمل حمایت حاصل ہو جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ایک قطرہ پانی بھی روکا گیا تو جنگ ناگزیر ہے، اور اگر اس جنگ کا دائرہ ایٹمی ہتھیاروں تک پہنچا تو یہ پورے خطے کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جنوبی ایشیا ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو فیس سیونگ دے کر F-35 لڑاکا طیارے بیچ دیے۔ پاکستان کی حمایت دکھا کر امریکہ نے بڑی ڈیل حاصل کر لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا سب سے بڑا ڈیل میکر کہا جاتا ہے اور آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کو حیران کر رہے ہیں۔ کبھی پاکستان کو دہشت گردی کا گڑھ کہنے والے ڈونلڈ ٹرمپ آج پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پاکستان ذہین قوم ہے اور ہم ان کے ساتھ تجارت کریں گے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو محض ایک چال کے طور پر استعمال کیا تاکہ بھارت پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کا فیصلہ کروا سکیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت امریکہ سے اربوں ڈالر مالیت کے F-35 لڑاکا طیارے خریدنے جا رہا ہے، وہی طیارے جنہیں امریکہ کسی قیمت پر زمین بوز ہوتا نہیں دیکھنا چاہے گا۔ یہ سب ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب پاکستان کی جدید ٹیکنالوجی نے بھارتی ریڈار سسٹم کو جام کر دیا، رافیل طیارے گرا دیے اور بھارتی کمیونیکیشن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ امریکہ نے اس موقع پر غنیمت جانا پاکستان کے حق میں بیان دی اور بھارت سے تجارتی محصولات یعنی ٹیرف صفر کروا لیے۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ سے 2500 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری امریکہ میں لے آئی، جس سے امریکی سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن جیسے دفاعی اداروں کے شیئرز بھی آسمان کو چھو رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ واضح ہے، پاکستان کو خوش رکھ کر بھارت کو خوفزدہ کرو، پھر اسے F-35 لڑاکا طیارے بیچو۔ بھارت بھی اب سوچ رہا ہے کہ امریکہ F-35 بیچے گا تو اس کی حفاظت بھی کرے گا، کیونکہ اگر F-35 گرا تو دنیا کا اعتماد اس ٹیکنالوجی سے بھی اٹھ جائے گا، بالکل ویسے جیسے رافیل کا حال ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، معاہدہ ہو نہ ہو ایران یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ایران اپنی یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے تو معاہدہ ممکن ہے۔ ہم اس مقصد کے لیے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ ایران جوہری معاہدے سے متعلق سوشل میڈیا پر بیان میں عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہونے کی یقین دہانی چاہتا ہے۔ اس یقین دہانی کا ایک معاہدہ
دسترس میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایسے حل پر بات چیت کے لیے تیار ہیں جو ہمیشہ کے لیے اس کو یقینی بنائے، تاہم ایران معاہدے کے ساتھ یا اس کے بغیر یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا بالآخر 2 ماہ بعد غزہ کو محدود امدادی خوراک دینے کا اعلان۔ اسرائیل نے غزہ میں جاری مکمل ناکہ بندی کے 2 ماہ بعد عالمی سطح پر شدید تنقید کے بعد بالآخر محدود بنیادی مقدار میں امدادی خوراک کو غزہ میں داخل کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے دفتر کے مطابق یہ فیصلہ فوج کی سفارش پر کیا گیا تاکہ غزہ میں ممکنہ بھوک کے بحران کو روکا جا سکے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اگر انسانی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس سے اسرائیلی فوج کا جاری آپریشن متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے محدود سطح پر امدادی خوراک داخل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے 2 مارچ سے غزہ میں مکمل ناکہ بندی نافذ کر رکھی تھی جس کا مقصد حماس پر دباؤ ڈالنا تھا، تاہم اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے کئی بار خبردار کیا کہ غزہ میں خوراک، صاف پانی، ایندھن اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے بھی واضح کیا کہ امدادی خوراک حماس کے ہاتھ نہ لگے، اس لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں خوراک، ادویات کی شدید قلت، اسرائیلی بمباری سے یحییٰ سنوار کے بھائی سمیت 144 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس پر بم برسا دیے جس میں یحییٰ سنوار کا دوسرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ زکریہ سنوار کا جسد خاکی ملنے کی تصدیق کر دی گئی، وہ غزہ کی اسلامیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ زکریہ کے بیٹے بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ سیف زون المواسی کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 36 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والے فلسطینیوں میں 2 صحافی بھی شامل ہیں۔ غزہ میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت بھی جاری ہے، تمام ہسپتال طبی خدمات سر انجام دینے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں 2 ماہ بعد محدود پیمانے پر امداد پہنچانے کی اجازت دے دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت پانی روکنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اگر ایسا ہوا تو دہائیوں تک نتائج محسوس ہوں گے، ترجمان پاک فوج نے خبردار کر دیا۔ پاک فوج کے ترجمان ڈائریکٹر جنرل شعبہ تعلقات عامہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دریائے سندھ کا پانی روکا گیا تو نتائج دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں DGISPR نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا پانی روکنے کی ہمت نہ کرے۔ کوئی پاگل شخص ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ 24 کروڑ سے زائد لوگوں کا پانی روک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے دریائے سندھ کا پانی روکا تو نتائج دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا امید کرتا ہوں ایسا وقت کبھی نہ آئے، تاہم اگر ایسے اقدامات کیے گئے تو دنیا دیکھے گی۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا پانی روکنے کی ہمت نہ کرے۔ DGISPR کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی افواج پیشہ ور ہیں اور ہم اپنے کیے گئے وعدوں کی مکمل پاسداری کرتے ہیں۔ DGISPR نے مزید کہا جہاں تک پاک آرمی کا تعلق ہے یہ جنگ بندی آسانی سے برقرار رہے گی۔ فریقین کے درمیان رابطے میں اعتماد سازی کے اقدامات کیے گئے ہیں، تاہم اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہمارا جواب ہمیشہ اور موقع پر ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب لیگ کا فلسطینیوں کی غزہ سے نقل مکانی کا منصوبہ قبول کرنے سے انکار۔ عرب لیگ کے جاری کردہ اعلامیے میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں فوری امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور دنیا معصوم فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی حل قبول نہیں ہوگا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ بیت المقدس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ عرب لیگ نے شام اور لبنان میں بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔